بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو کا سٹائل صحیح نہیں ہے. دیکھیں باقیوں پہ کیوں نہیں حملے ہوتے؟ تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے اوپر 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، بال ان کی جان بچی ہے خودکش حملوں میں. تقی عثمانی صاحب کے اوپر کم از کم 3 دفعہ تو میرے علم میں ہے ہو چکی ہے. اور ہمارے جو ایکس مرشد تھے باپا جانی، ان پہ 1 دفعہ ہوئی تھی 1996 میں. آج ہے 26 اپریل 2026. 30 سال پہلے لاہور میں ایک اٹیمپٹ ہوئی، ان کے آلموسٹ کوئی 3 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے. اور وہ دن آج کا دن باپا جانی نے سندھ گورنمنٹ سے 4 باڈی گارڈ لیے ہوئے. باپا جانی پھر باہر نہیں نکلے. ہاں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ امیر اہل سنت ہیں. اب ہم آپ سے نہ پوچھیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت جو ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ میں سے امیر اہل سنت، ظاہر ہے ولی ہوں گے اہل سنت میں جن کو یہ اہل سنت سمجھتے ہیں، اور ان کے امیر ہیں باپا جانی، تو وہ تو غوث وقت ہیں، ان کو تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کبھی باہر نہیں نکلے. اور امیر اہل سنت خود کہتے ہیں کہ میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں، اور میں نے مدرسے کا ایک دن منہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی درس نظامی نہیں کیا. اور یہ الفاظ ہیں ان کے کہ میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا. اور بڑے بڑے علماء جا کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ کے امیر اہل سنت میٹرک بھی نہ کریں اور وہ امیر اہل سنت ہوں، میرے پاس تو انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور جو اللہ کے فضل سے ہم نے کتاب و سنت پبلک کے اندر عام کیا ہے، اس کے بعد تو آپ کے مرے ہوئے زندہ اور آنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارا تو ایک رجز ہی تم سب کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. بلکہ وہ کل میں دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر ایک میم دیکھ رہا تھا، اس میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی جو ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جب بھی سگریٹ نوشی سے متعلق کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں بھی اس کو کوٹ کیا. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ بار بار اٹک رہے ہیں. ظاہر ہے یہ آیت کے الفاظ ہی اتنے مشکل ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی. اور جو مفتی اعظم ہیں حسان عطاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے لقمہ دیا اور غلط دیا. انہوں نے لقمہ دیا بِأَيْدِيَكُمْ، ہاں لو سامو، تمہارے مفتی اعظم وہ لقمہ بھی دیں تو لقمہ بھی غلط، اور کہتے ہیں انجینئر کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. واہ واہ. میں نے تو پھر آپ کے سارے علماء کا نکالا تھا نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک آیت کے اندر 4 غلطیاں کی، مفتی مریب الرحمان صاحب نے آیت دیکھ کے پڑھی اس میں غلطی کر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو خود عربی کے ذریعے آیت بنا ڈالی سورۃ البقرہ کی، اور امام کعبہ کی کئی ایک چیزیں. سورہ اخلاص بھول گیا. سعود بن ابراہیم الشریم کتنا بڑا قاری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کا سٹارٹ بھول گیا، الف لام میم کے بعد اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ ہی نہیں رہا. تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟ تو کوئی علمی بات کریں. ہم وقتاً فوقتاً میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حسان عطاری صاحب جو آپ نے لقمہ بھی دیا نا، تو آپ نے امیر اہل سنت کو باندھ کے مروایا تھا. پہلے بھی وہ غلط پڑھ رہے تھے، آپ کا لقمہ بھی غلط تھا. بِأَيْدِيَكُمْ نہیں ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ آیت جتنی مشکل ہے، میں چونکہ 12 پڑھتا رہتا ہوں اس لیے مجھے یہ زبانی یاد ہے اور میں اٹک نہیں رہا. جو پہلی دفعہ پڑھتا ہے وہ اٹک جاتا ہے. اور ان کے مفتی اعظم دیکھ لیں، عربی آنے کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایدیکم بول دیا، اس کو ایدیکم نہیں بولا. کہ ایدیکم بھی لفظ قرآن میں موجود ہے، ظاہر ہے جہاں پر ذکر ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا یا مسح کرنے کا تیمم کے کیس میں، تو وہ ایدیکم بول دیا انہوں نے. اسی طریقے سے بعض علماء کی جانب سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو ورنہ تمہارے سچے خدا کو وہ گالی دیں گے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً اپنے بزرگوں کو خدا ہی مانتے ہیں، اسی لیے مجھے آپ تانا دے رہے ہیں نا کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو. یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے جو آپ کھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں. دوسری بات، یہ آیت جو ہے یہ کافروں سے متعلق ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو برا کہنا شروع کر دیں. یہ کافروں کے بارے میں تھا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا. ہاں مسلمان بن کے اگر کوئی اسلام کو بدنام کرے تو اس کے لیے یہ والا استثناء نہیں ہے، وہ غدار ہے. جس طرح کہ پاکستان کا فوجی اگر غداری کرے گا تو پھانسی چڑھایا جائے گا، اگر پاکستان کے مخالف ملک کا فوجی پکڑا جائے گا
تو اسے قیدیوں کے حقوق بھی حاصل ہوں گے جنیوا کنونشن کے تحت جو UN میں مانے گئے ہیں. پاکستان کا غدار فوجی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قیدیوں والے حقوق حاصل ہوں، کیونکہ دیکھو کافروں کو آپ یہ حقوق دے رہے ہو تو میں تو مسلمان ہوں، میں تو پاکستانی ہوں. نہیں، اسے کہا جائے گا تو غدار ہے. تو تمہارے بزرگوں نے بھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی، چندے بٹورے ہمارے پروفٹ کے نام کے اوپر، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ذریعے انہوں نے جائیدادیں بنائی. تو اب اگر آپ یہ کہو گے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں سستے داموں، تو ایسا نہیں ہوگا. تمہارے بزرگ کافر ہو کے مر جائیں نا، اسلام چھوڑ دیں، تو ان کے ساتھ احترام سے بات ہوگی. میں نے کبھی بھی بابا گرو نانک کا نام جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیا. ظاہر مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے کسی دوسرے مذہب والوں کے نزدیک، لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بابا بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا، تو میں کہوں گا پھر اسلام کے نام پہ اگر آپ کے بابا جی یہ کام کریں گے تو یہ تو اسلام نہیں ہے. اسی طریقے سے مادو لال حسین، مادو لال ایک لڑکا تھا، اس پہ حسین نامی ایک بابا جی عاشق ہو گئے تھے، ان کی قبریں بھی اکٹھی ہیں اور لاہور میں ان کا میلہ منایا جاتا ہے. تو اسلام کے نام پہ جب یہ آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام کا فتویٰ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ فرق واضح آپ کو ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طرح چلا کر گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت مبارکہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا کہ کس موقع پر نازل ہوئی. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو اس مخلوق کے بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں نبی علیہ السلام کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، آپس میں ایک معاملے میں اختلاف ہوا اور گفتگو شروع کی اور ان کی آوازیں نبی علیہ السلام سے بلند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. مجھے بتائیں اگر سیدنا ابو بکر اور عمر جو اس امت کے 4 ٹاپ کے لوگوں میں آتے ہیں خلفائے راشدین میں، وہ بھی انجانے میں نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں، تو تواڈے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے غوث کتب ابدال تھے، شے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. ہم اپنے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، اور جو کچھ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے اس اعتبار سے تو وہ بزرگان دین ہمارے سٹوڈنٹس کے مقابلے میں بھی کوئی شے نہیں ہے. جو کچھ آپ نے ان کے عقیدے بیان کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے. اس آیت مبارکہ اور بخاری کی حدیث کے تحت اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو بدرجہ اولا وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اپنی گفتگو کو یا اپنی بات کو یا اپنے کسی بابے کی تعلیمات کو فوقیت دے، تو اس کے اعمال کیا، اس کا تو ایمان ہی فارغ ہو جائے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، آپ کے فرمان سے کسی دوسرے کے فرمان کو ترجیح دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، یہ آگے بزرگوں کے واقعات سنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو سلوگن انہوں نے رٹے ہوئے ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے قرآن و سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں تو پھر ایک کیوں کیا گیا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تارکے ہوں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی سلطان بہو نے تو کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارنا ہے. ہم کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ کہتے ہیں نہیں جی بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہم کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. یہ کہتے ہیں جی یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہم آیات پڑھتے ہیں، یہ اشعار پڑھتے ہیں. تو بھائی ہمارا کنسنسس کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا دین کتابوں کا دین ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے. وہ ان کی ذاتی اختراع تھی یا ان کے اپنے بابوں کی بتائی ہوئی اختراع تھی جو وہ پبلک میں تعلیمات کے نام کے اوپر پھیلاتے رہے. اور آج لوگ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ کے ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اچھا پھر تسی داتا صاحب نو نہیں مندے. یعنی اس طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ داتا صاحب کا نام کوئی قرآن میں آیا ہوا ہے یا کسی صحابی کا نام ہے داتا صاحب. اللہ کے بندو، ایک بندہ نبی اسلام کی وفات کے 400 سال بعد آیا ہے تو قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں موجود ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو ظاہر ہے یہ ہے انعام ہوا، انعام ہوگا نہیں.
اور اس سے پہلے بتا دیا کہ وہ راستہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے کے اوپر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ راستے نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جو پیغمبر کو ملتا ہے، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے بڑے سے بڑے بزرگ کی کوئی تعلیمات ہیں تو آپ ان تعلیمات کو اپنے پاس رکھیں، ہمیں ان کی دھونس نہ لگائیں۔ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کو انہوں نے منی گاڈ نہیں بنایا، سپر گاڈ بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو وچ عبد القادر جیلانی پہ گیا جے، اسرائیل کو روح کھولی، یعنی اعلانیہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی نظراتی کونسل کا فتویٰ نہیں آتا، کوئی علماء کی گرفت نہیں آتی ہے، کوئی ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہوتے، اعلانیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ وہ تعلیمات جو فخریہ پیش کرتے ہیں نا، وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ غوث پاک کا دھوبی فخریہ بتاتے ہیں نا، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ خود غوث پاک کو باندھ کے مرواتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو غوث پاک نام کا کوئی بندہ تھا نہیں تھا، اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، جس کو انہوں نے صحیح سمجھا دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی کسی کنٹریبیوشن کے ہم محتاج نہیں ہے، جس طرح کے احادیث کی کتابوں کے مصنفین ہیں، ورنہ کنٹریبیوشن تو میں نے بھی کی ہوئی ہے، لیکن میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ انہی کتابوں سے ہے۔ اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی نے انہی کتابوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اپنی ان کی کوئی ذاتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہوں کہ میں نے اس طریقے سے فلاں سے سنا اور حدیث نبی علیہ السلام سے بیان کریں اور امت ان احادیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہو۔ ہاں، جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، جو باتیں ٹھیک لکھی تو جزا پائیں گے، اور جو غلط ہوا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ لیکن یہ لوگ غوث پاک کے دھوبی کی دھونس لگاتے ہیں کہ جی وہ قبر میں غوث پاک کا دھوبی کہتا رہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو بھئی یہ غوث پاک کو آپ باندھ کے مروا رہے ہو کہ جس غوث پاک کا وہ دھوبی تھا، پوری زندگی غوث پاک اسے قبر کے 3 سوال نہیں یاد کروا سکا۔ ویسے وہ 3 نہیں 4 ہیں، چلو آپ کے نزدیک 3 ہی ہیں۔ 3 سوال نہیں جو بتا سکا، جو یہ نہیں بتا سکا کہ اس کا رب کون، اس کا دین کیا، اس کے پروفٹ کون، تو پھر اس دھوبی ہونے کا کیا اس کو فائدہ ہوا؟ اور پھر کہتے ہیں یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، جس نے پتہ نہیں کوئی بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ آ گیا۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ واقعات ہیں جو آپ فخریہ بیان کرتے ہیں، ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ غوث پاک کا مرغا، کہتے ہیں جی وہ غوث پاک مرغا کھا رہے تھے، اور پاس جو ہے وہ ایک بچہ تھا جو روکھی سوکھی کھا رہا تھا، اس کی ماں آ گئی، اس نے کہا خود تو یہ مرغا کھا رہے ہیں، اور بچے کو روکھی سوکھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ ہڈیاں جمع کی، لگتا ہے پھر غوث پاک نے پورا مرغا خود ہی کھایا تھا، کیونکہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، پورا مرغا کھا گئے۔ وہ انہوں نے ہڈیاں جمع کی، اس کو کمبی زنیلا پڑا، کہتے ہیں جی وہ مرغا جو ہے وہاں زندہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو پھر وہ مرغا کھا لے۔ حالانکہ اس مرتبے کے اوپر کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا ہوا تھا، ورنہ صحابہ کرام بھی مرغا نہ کھا سکتے۔ دوسری بات، تم لوگ تو ہمیں یہ بتاتے ہو کہ یہ اولیاء اللہ جن کو تم ڈکلیئر کرتے ہو یہ پیغمبر کے طریقے پہ ہوتے ہیں، تو پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر ایک پتھر باندھا ہوا تھا نا بھوک کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ الاحزاب میں آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں داڑھی پگڑی کا ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو غزوہ خندق میں فقر کی زندگی کے اعتبار سے اپنا کریکٹر پیش کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں غوث پاک کی طرح، اب ہم کہہ سکتے ہیں غوث پاک کی طرح کیونکہ آپ لوگ خود بتا رہے ہو نا، بابا جانی کے مرشد ہیں تو بابا جانی ہمیں بتائیں گے نا۔ اور یہ واقعہ ڈاکٹر طیلور قادری صاحب نے بیان کیا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں جی مجھے تو جوانی میں پتہ چل گیا تھا کہ تذکرۃ الاولیاء میں جھوٹے واقعات ہیں، لیکن یہ وہ واقعہ جو آج تک بیان کر رہے ہیں اس کو سچا مانتے ہیں ڈاکٹر طیلور قادری صاحب بھی۔ غوث پاک کا مرغا، نبی علیہ السلام تو روکی سوکی کھائیں، پھر ہمیں تم لوگ بتاتے ہو کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو خود کھاتے ہیں وہ غلاموں کو کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہ غلاموں کو پہنائیں۔ تمہارے غوث پاک جو ہے وہ خود مرغے پھاڑتے تھے اور اپنے شاگردوں کو جو ہے روکی سوکی کھلاتے تھے، تو یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر ہے؟ پھر غوث پاک کا لوٹا، یعنی صرف میں نے ارادہ کیا کسی دن نا میں یہ سارے غوث پاک کی ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کروں اور میں قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں ان باتوں کا جس کو یہ درست سمجھتے ہیں۔ نگاہ مار کے انہوں نے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا۔ مرید بیچارہ اس لیے آیا تھا اپنی آخرت بناتا، اپنی آخرت کیا بنانی تھی، وہ غوث پاک کی بھی آخرت لے گیا، کیونکہ قرآن میں ہے جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو وہ پیر صاحب نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور مرید بیچارہ اپنی جان سے بھی گیا اور پیر صاحب کو بھی ساتھ ہی اپنے لے گیا۔ تو بھائی اس قسم کے واقعات آپ آن کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کروایا، نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں بچوں میں کھیلنا شروع ہو گیا تو آپ علیہ السلام کافی دیر بعد آئے اور کہا انیس میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، بس نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا پیٹا۔ اور تمہارے غوث پاک مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیتے تھے لیزر کے ذریعے، اپنی آنکھوں کی لیزر کے ذریعے،
اور یہ ہماری ٹیکنالوجی ہالی ووڈ نے چوری کر کے دیکھیں آج کتنے اربوں ڈالر وہ کما رہے ہیں فلمیں بنا کے, یہ غوث پاک سے انہوں نے چوری کی ہے, جو جنات کے بادشاہ والے پمفلٹ کے اندر ہمارے باپا جانی نے لکھی ہوئی ہے. تو بھائی غوث پاک کا دھوبی, غوث پاک کا مرغا, غوث پاک کا لوٹا, یہ تو آپ بتاتے ہیں, کبھی غوث پاک کی نماز بھی بتایا کریں. وہ نہیں آپ بتا سکتے, کیونکہ غوث پاک کی نماز وہ نماز تھی جس کو آپ کہتے ہیں مکھیاں مارنا. غنیت الطالبین میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور تم وہ نماز پڑھتے ہو جو قادیانی نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی اور بریلوی بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ بریلوی دیوبندی جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہیں, لیکن جب تم ہمیں قادیانی کہو گے تو ہم بتائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کی تو نماز ہی وہ ہے کہ جو قادیانیوں سے مختلف ہے, اور تمہارے غوث پاک والی نماز ہے بلکہ نبی الاسلام والی نماز ہے. اور اس پر ترا یہ کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح کہ رائی کا دانہ. تو غوث پاک نے یقیناً نبی الاسلام کی نماز کی ویڈیو لوح محفوظ پہ دیکھی ہوگی, بخاری اور مسلم بھی وہاں سے ڈائریکٹ پڑھی ہوگی, اور اس کے بعد رفع الیدین شروع کیا ہوگا. اور وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے تھے. تو پھر رفع الیدین نہ کرنے والے اپنی خیر منائیں, کیونکہ تم لوگ کہتے ہو یہ منسوخ ہو چکا ہے. کبھی کہتے ہو گھوڑوں کے دموں والا معاملہ ہے اس کے ساتھ, کبھی کہتے ہو مکھیاں مارنا ہے. تو تمہارے شیخ عبدالقادر جیلانی تو یہ سارے کام کرتے رہے, ان کو پوری زندگی نہ پتا چلا. ہندوؤں کی اولادوں کو پتا چل گیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ رفع الیدین منسوخ ہے, اور امام کعبہ کو نہیں پتا چلا, غوث پاک کو نہیں پتا چلا. تو غوث پاک کے لوٹے سے باہر نکلیں, غوث پاک کے دھوبی کی جان چھوڑیں, غوث پاک کے مرغے کو بانگے دینا دے, اور آپ اس طرف ہیں لوگوں کو بتائیں کہ غوث پاک کی نماز کیا تھی, تاکہ اس 11ویں کے موقع کے اوپر وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی.